اور اب بچوں کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ لاہور زو میں 100 نئے قسم کے جانور آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بتایا ہے۔ سفاری زو میں 4 ہاتھی لائے جا رہے ہیں اور بچوں کے لیے سرپرائز ہوگا کہ زو میں نئے جانور آئیں گے۔ چینی حکومت کو پانڈا کے لیے بھی خط لکھا گیا ہے۔ چینی کونسل جنرل سے پانڈا سے متعلق رابطے میں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے یہ بتایا گیا۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، مزید ان کی جانب سے کیا کہا گیا آپ کو دکھاتے ہیں۔ جو بچوں کے لیے خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس 100 نئے قسم کے جانور ہیں جو آ رہے ہیں، 100 نئے قسم کے جو انہوں نے پہلے نہیں دیکھے ہوئے، جس میں وہ جانور بھی ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے سرپرائز ہوگا۔ سفاری زو میں 4 ہاتھی بھی آ رہے ہیں، جو لاہور میں ہاتھی ختم ہو گئے تھے، اس میں اسپیشل ایک ٹائیگر بھی آ رہا ہے جو پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا۔ برڈ سے لے کے ہر قسم کا جانور ہے جو وہ 100 وہ آ رہا ہے۔ ہم آلریڈی چائنیز گورنمنٹ کو لکھ چکے ہوئے ہیں پانڈا کے لیے، جو دنیا میں بہت تھوڑا رہ چکا ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہماری چل رہی ہے، اور ابھی پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کرنے لگے ہیں، بیکاز وہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ گفٹ بھی کرتے ہیں تو ساتھ ان کی ٹیم جاتی ہے چائنیز کی، تو ہم چائنیز کونسل جنرل کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو اللہ کرے اگر وہ بھی ہم مینیج کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ تو ایک خیر بہت ہی ڈیفرنٹ چیز ہو جائے گی۔ لیکن یہ 100 نئے جانور بچوں کو یہاں ملیں گے یا سفاری زو میں ملیں گے، اور اس کے بعد اس کے اندر جو اور نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ ہولوگرام زو آ رہا ہے، نئے فوڈ کورٹ آ رہے ہیں، ایکویریم آ رہا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا، اور اس کے بعد ہولوگرام زو ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو آ رہی ہیں، لیکن اب اصل چیز یہ ہے کہ جانور آ گئے، آپ کے پاس سوزی بھی تھی وہ فوت ہو گئی۔ سب سے زیادہ فوکس اس ٹائم ہم اینیمل ویلفیئر پہ کر رہے ہیں، اور صرف وہ جانور آئیں گے یا رکھیں گے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر ہم پورا اتر سکیں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی پنجاب کابینہ کے ہمراہ الصبح لاہور رنگ روڈ صدرن لوپ 3 پروجیکٹ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے صوبائی وزراء کے ساتھ لاہور رنگ روڈ صدرن لوپ 3 کا 2 گھنٹے طویل دورہ کیا۔ مراکہ انٹرچینج کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ صوبائی وزراء عامر میر، اظفر علی ناصر، بلال افضل، ابراہیم حسن مراد اور صوبائی مشیر وہاب ریاض ہمراہ تھے، جبکہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مراکہ سے بحریہ ٹاؤن تک منصوبے پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مختلف مقامات پر منصوبے کے زیر تعمیر 3 برجز پر جاری کاموں کا اور ارتھ ورک اور پتھر ڈالنے کے کام کا بھی مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مراکہ انٹرچینج کو جتنا جلد ممکن ہو مکمل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے چیئرمین لاہور رنگ روڈ اتھارٹی کو روزانہ پروجیکٹ کا وزٹ کرنے کی ہدایت بھی کی اور اضافی ورک فورس لگا کر کام کو تیز کرنے کا حکم دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں دھند کے خدشے کے پیش نظر تعمیراتی کاموں کے لیے پیشگی پلاننگ کی جائے تاکہ کسی بھی طرح تاخیر نہ ہو۔ FWO کے کرنل احمد نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو پروجیکٹ پر پیش رفت بارے آگاہ کیا، ارتھ ورک اور سب ویز پر ہونے والی پروگریس پر بھی بریف کیا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت FWO کے کیمپ آفس میں اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو پروجیکٹ کے مکمل کیے گئے کاموں اور ٹائم لائن کے بارے تفصیلی بریفنگ کی گئی۔ احتساب عدالت نے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف، فواد حسن فواد اور احد چیمہ سمیت دیگر ملزمان کو بری کر دیا۔ احد چیمہ نے کہا کہ بوگس کیس میں 3 سال جیل کاٹی۔ احتساب عدالت کے جج علی ذوالقرنین اعوان نے شہباز شریف اور احد چیمہ سمیت دیگر کی بریت کی درخواستوں کو منظور کیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ شہباز شریف، احد خان چیمہ اور دیگر کے خلاف کرپشن کے الزامات ثابت نہیں ہو سکے۔ نیب پروزیکیوٹر وارث علی جنجوعہ نے رپورٹ پیش کی جس میں بتایا گیا کہ آشیانہ اقبال ریفرنس میں ملزمان نے نیب ترامیم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور میرج پر ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ کا حکم آشیانہ اقبال ریفرنس پر فیصلے سے نہیں روکتا۔ عدالت نے قرار دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح کے بعد
فیصلہ سنایا۔ نیب نے شہباز شریف پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزام میں 5 سال پہلے ریفرنس دائر کیا تھا۔ رواں سال 23 مئی کو نیب نے احتساب عدالت میں ایک رپورٹ جمع کرائی جس میں شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان کو آشیانہ ریفرنس میں کلین چٹ دی گئی تھی۔ احد چیمہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اللہ نے مجھے سرخرو کیا ہے، مجھ پر دباؤ ڈالا گیا کہ وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، مگر میں نہیں مانا۔ آپ کو بتائیں کہ ایکسپورٹس میں اضافے اور صنعتی ترقی اور صنعت کی بحالی نگران وفاقی حکومت نے انڈسٹریل ایڈوائزری کونسل تشکیل دے دی ہے۔ 13 رکنی انڈسٹریل ایڈوائزری کونسل کے سربراہ وفاقی وزیر صنعت اور تجارت گوہر اعجاز ہوں گے۔ حسن علی سوارے سے ہمارے ساتھ ہیں، مزید ان سے بات کریں گے۔ جی حسن علی۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے ملکی معیشت میں بہتری، صنعتوں کے پہیے کو چلانے، اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس کو بڑھانے کے حوالے سے جو ملک کے بڑے صنعت کار ہیں ان پر مشتمل ایک انڈسٹریل ایڈوائزری کونسل جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے۔ 13 رکنی انڈسٹریل ایڈوائزری کونسل کے سربراہ وفاقی وزیر صنعت و تجارت گوہر اعجاز جو ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے، جبکہ اس کونسل میں ملک کے جو بڑے نامور سرمایہ کار ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا یہ کہنا تھا کہ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے ہر ممکن جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں گے، جبکہ یہ جو ایڈوائزری کونسل جو تشکیل دی گئی ہے یہ ملک میں صنعتوں کی بحالی کے ساتھ ساتھ مزید جو نئی سرمایہ کاری ہے وہ اس کو لانے کے علاوہ ایکسپورٹس میں اضافے کے لیے جو ہے وہ کام کرے گی۔ بہت شکریہ حسن علی، ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی پنجاب کابینہ کے ہمراہ الصبح لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ 3 پروجیکٹ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے صوبائی وزراء کے ساتھ لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ 3 کا 2 گھنٹے طویل دورہ کیا۔ مراکہ انٹرچینج کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ صوبائی وزراء عامر میر، اظفر علی ناصر، بلال افضل، ابراہیم حسن مراد اور صوبائی مشیر وہاب ریاض ہمراہ تھے، جبکہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مراکہ سے بحریہ ٹاؤن تک منصوبے پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مختلف مقامات پر منصوبے کے زیر تعمیر 3 برجز پر جاری کاموں کا اور ارتھ ورک اور پتھر ڈالنے کے کام کا بھی مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مراکہ انٹرچینج کو جتنا جلد ممکن ہو مکمل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے چیئرمین لاہور رنگ روڈ اتھارٹی کو روزانہ پروجیکٹ کا وزٹ کرنے کی ہدایت بھی کی اور اضافی ورک فورس لگا کر کام کو تیز کرنے کا حکم دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں دھند کے خدشے کے پیش نظر تعمیراتی کاموں کے لیے پیشگی پلاننگ کی جائے تاکہ کسی بھی طرح تاخیر نہ ہو۔ FWO کے کرنل احمد نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو پروجیکٹ پر پیش رفت بارے آگاہ کیا، ارتھ ورک اور سب ویز پر ہونے والی پروگریس پر بھی بریف کیا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت FWO کے کیمپ آفس میں اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو پروجیکٹ کے مکمل کیے گئے کاموں اور ٹائم لائن کے بارے تفصیلی بریفنگ کی گئی۔